کونی گڑیا کاشی پور گاؤں شہر سے تقریباً 120 کلومیٹر دور آباد تھا۔ یہ گاؤں کافی چھوٹا اور بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی آبادی بمشکل 1,500 افراد پر مشتمل ہوگی۔ یہاں کے لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی اور مویشی چرانا تھا۔ کھیتی باڑی کی وجہ سے یہ گاؤں ہر طرف سے ہرا بھرا دکھائی دیتا تھا۔ اس گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا جنگل عبور کرنا پڑتا تھا۔ یہ جنگل خطرناک جنگلوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ یہاں کسی قسم کا کوئی بھی خطرناک جانور نہیں رہتا تھا۔ یہاں صرف چھوٹے موٹے جانور چلتے پھرتے دکھائی دے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں 2 بھائی ذیشان اور زہیب رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی پورے گاؤں کے لاڈلے تھے، کیونکہ یہ دونوں بھائی ہر کسی کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ یہ بڑوں کا بہت احترام کرتے تھے اور اپنے چھوٹوں سے پیار سے پیش آتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے ماں باپ بھی بہت نیک اور اچھے انسان تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام مسکان تھا۔ یہ دونوں بھائی اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی شہر میں ایک فیکٹری کے اندر کام کرتے تھے اور ہفتے بعد اپنے گاؤں واپس آیا کرتے تھے۔ جب یہ اپنے گھر آتے تو ان کے آنے سے پورے گاؤں میں رونق آ جاتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں میں زہیب بڑا تھا اور ذیشان چھوٹا تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کی عمر 21 برس تھی اور ذیشان کی عمر 20 برس۔ ایک دفعہ یہ دونوں بھائی شہر سے واپس اپنے گاؤں آ رہے تھے۔ جب یہ دونوں بھائی جنگل کا راستہ عبور کر رہے تھے تو اچانک ذیشان کو ایک درخت کے نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی۔ ذیشان اپنے بھائی زہیب سے کہتا ہے کہ بھیا وہ دیکھو درخت کے نیچے کیا پڑا ہے۔ زہیب تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں ایک بہت خوبصورت گڑیا پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ زہیب حیران ہو جاتا ہے کہ یہ گڑیا اس جنگل میں کیسے آ گئی۔ وہ دونوں بھائی اس درخت کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ یہ دونوں بھائی دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت گڑیا جس کا لباس بہت خوبصورت اور اس کی آنکھیں گہری نیلی اور اس کے بال سنہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ زہیب چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی اور تو نہیں ہے۔ شاید یہاں پر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہو اور ان میں سے کوئی اپنی گڑیا یہاں بھول گیا ہو، لیکن زہیب کو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ تو پھر وہ ذیشان سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس گڑیا کو یہیں چھوڑ دیں یا اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ ذیشان، جس کو یہ گڑیا بہت پسند آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھیا ہم اس گڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مسکان اس گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی، کیونکہ گڑیا واقعی بہت خوبصورت تھی اور یہ اگر دونوں ایسی گڑیا بازار سے بھی خریدتے تو خرید نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس قسم کی گڑیا بہت قیمتی ہوتی ہے۔ لیکن زہیب اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے کہ یہ گڑیا ہماری نہیں ہے، اور اگر ہم اس طرح گڑیا کو اپنے ساتھ لے گئے تو شاید یہ گڑیا جس کی ہو وہ اسے ڈھونڈے، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ پھر ذیشان کہتا ہے کہ بھیا یہاں پر کوئی ایسا انسان نظر نہیں آ رہا جو اس گڑیا کو تلاش کر رہا ہو۔ زہیب کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم اس گڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمیں یہ گڑیا تلاش کرتے ہوئے دکھائی دے دیا تو ہم یہ گڑیا اس کو واپس کر دیں گے۔ ذیشان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھیا، اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی مل گیا جو کہ گڑیا کی تلاش کر رہا ہو تو ہم اسے واپس دے دیں گے۔ پھر دونوں بھائی گڑیا کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں دونوں بھائی چاروں طرف دیکھتے آتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی آدمی دکھائی تو نہیں دے رہا جو اس گڑیا کی تلاش کر رہا ہو، لیکن دونوں بھائیوں کو کوئی ایسا انسان دکھائی نہیں دیتا جس نے اس گڑیا کے متعلق ان سے کچھ پوچھا ہو یا ایسی گڑیا کی تلاش کر رہا ہو۔ لہٰذا دونوں بھائی آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں بھائی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکان جو صحن میں کھیل رہی ہوتی ہے اس کی نظر گڑیا پر پڑ جاتی ہے۔ وہ گڑیا کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپک پڑتی ہے اور آتے ہی اپنے بڑے بھائی زہیب سے پوچھتی ہے کہ بھیا کیا یہ گڑیا آپ میرے لیے لائے ہیں؟ زہیب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ مسکان ایسا ہی سمجھ لو، اب سے یہ گڑیا تمہاری ہے۔ زہیب کی ماں جب گڑیا کو دیکھتی ہے تو وہ زہیب سے پوچھتی ہے کہ بیٹا گڑیا تو واقعی بہت خوبصورت ہے اور بہت قیمتی بھی ہے، لیکن تم دونوں کی تنخواہ جتنی ہے اتنے میں بمشکل گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، پھر یہ گڑیا تم کیسے خرید لائے؟ زہیب چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ماں سے کہتا ہے کہ ماں دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم دونوں جنگل کے راستے سے گھر آ رہے تھے تو یہ گڑیا ہمیں ایک درخت کے نیچے پڑی ملتی ہے۔
ہم نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کسی آدمی کے ساتھ اس کا بچہ اس جنگل میں آیا ہو اور وہ بچہ اس گڑیا کو یہیں بھول گیا ہو، تو ہم انہیں یہ گڑیا واپس کر دیں، لیکن ہمیں وہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملا جس کی یہ گڑیا ہو، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ اب یہ ہماری مسکان کی ہو گئی ہے۔ مسکان جو پاس ہی کھڑی تھی وہ اتنی خوبصورت گڑیا پا کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اب مسکان ہر وقت اس گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہے۔ مسکان تیسری جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ جب بھی اسکول سے آتی تو اس کے بعد صرف وہ ہوتی اور اس کی گڑیا ہوتی۔ مسکان اپنی گڑیا سے بہت ساری باتیں کرتی تھی اور رات کو اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی۔ مسکان کے لیے گڑیا اب ایک بہن جیسی ہو گئی تھی جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ سب گھر والوں کو بھی وہ گڑیا بہت پسند تھی۔ اس گڑیا کی مشہوری پورے گاؤں میں ہو چکی تھی کیونکہ ایسی گڑیا اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ مسکان کی بہت ساری سہیلیاں اکثر اس گڑیا کو دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک پورے گاؤں میں ایک خوفناک واقعہ پیش آتا ہے جس سے پورا گاؤں خوف زدہ ہو کر سہم جاتا ہے۔ ہر طرف اس واقعے کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا، ایک رات جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک گاؤں میں ایک شور برپا ہوتا ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، اور جس طرف یہ شور اٹھ رہا ہوتا ہے اس طرف دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، شور اس کے گھر سے آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ دروازے پر پہنچ کر دستک دیتے ہیں تو گھر کے اندر سے لکڑہارا باہر نکلتا ہے جس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی بیوی کا تو رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ گاؤں والے لکڑہارے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے، آدھی رات کو تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ لکڑہارا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ کسی خونخوار درندے نے اس کی 8 سالہ بچے کو مار ڈالا ہے، اس کی جسم کو چیر پار ڈالا ہے۔ یہ شور سن کر زہیب، ذیشان اور اس کے ماں باپ بھی وہاں آ جاتے ہیں، اور جب سب لوگ لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو کر اس بچے کی لاش دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے ان سب کے بدن پسینے سے بھیگ جاتے ہیں۔ لکڑہارے کے بیٹے کو کسی درندے نے بڑی بے رحمی سے مار دیا ہوتا ہے۔ زہیب لکڑہارے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کسی درندے کو اپنے گھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہم سب تو سو رہے تھے کہ اچانک میری آنکھ کھلتی تو جب میری نظر میرے بیٹے پر پڑتی ہے تو میرے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کو اٹھاتا ہوں، اسے اپنے بیٹے کی لاش دکھاتا ہوں تو اس کے مارے خوف کی چیخ نکل آتی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر پورا گاؤں حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ہمارے گاؤں میں ایسا کون سا درندہ آ گیا ہے جو اتنی وحشت پھیلا کر چلا گیا۔ سارے گاؤں والے مل کر گاؤں کے زمیندار صاحب کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بھیانک موت سے آگاہ کرتے ہیں۔ زمیندار صاحب بھی یہ واقعہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ گاؤں والوں کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ ضرور اس قاتل کو ڈھونڈ لیں گے جس نے ایسی بھیانک حرکت کی ہے۔ پھر تمام لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور زمیندار صاحب موبائل فون سے اپنے گاؤں کے تھانے دار کو فون کرتے ہیں اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دیتے ہیں۔ تھانے دار صاحب فوراً تفتیش کے لیے زمیندار صاحب کے پاس جاتا ہے۔ تھانے دار زمیندار صاحب کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اس قاتل تک ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن افسوس کہ کافی چھان بین کرنے کے باوجود بھی تھانے دار کو کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پورا گاؤں لکڑہارے کے بیٹے کی موت کا غم منا رہے ہوتے ہیں۔ سب لوگ لکڑہارے کو دلاسا دیتے ہیں لیکن لکڑہارا بیچارہ غم سے نڈھال ہوتا ہے کیونکہ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کو کسی خونخوار درندے نے مار ڈالا تھا۔ ابھی تک پولیس بھی اس قاتل کو نہیں پہنچ سکی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ شاید اس گاؤں میں کسی جنگل سے کوئی درندہ آیا تھا جو اپنا کام کر کے واپس اسی جنگل میں چلا گیا ہو، اس لیے پولیس نے مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اس فائل کو بند کر دیا۔ ابھی پورا گاؤں اس موت کو بھول نہیں پایا تھا کہ ایک دن زہیب، ذیشان اور اس کی بہن مسکان اور والدین سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک زہیب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وقت رات کافی بیت چکی تھی۔ جب زہیب کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اچانک اپنی بہن کی چارپائی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کی گڑیا چارپائی پر موجود نہیں ہے۔ زہیب نے سوچا کہ ہر روز تو مسکان اپنی گڑیا کو اپنے ساتھ لاتی تھی تو پھر آج گڑیا چارپائی پر کیوں نہیں ہے؟ شاید مسکان نے گڑیا کو کمرے میں رکھ دیا ہو۔ زہیب نے اپنے دل میں سوچا۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے کے اندر گیا تو اسے گڑیا وہاں بھی دکھائی نہیں دی۔ زہیب تھوڑا پریشان ہو گیا اور اس نے گڑیا کو پورے کمرے میں تلاش کیا لیکن گڑیا وہاں موجود نہیں تھی۔ ابھی زہیب گڑیا کی تلاش میں ہی لگا ہوا تھا کہ باہر گاؤں میں ایک بار پھر شور برپا ہو گیا۔ زہیب اس اچانک شور سے تھوڑا گھبرا گیا اور فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔
शोर सुनते ही ज़ुहैब के सब घर वाले भी उठ गए और हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस वक्त मुस्कान ने अपने भाई ज़ुहैब से पूछा कि भैया मेरी गुड़िया कहाँ है? मैंने इसे अपने साथ ही सुलाया था। ज़ुहैब को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ज़ुहैब और उसके सब घर वाले घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो गांव के सभी लोग एक मकान के बाहर खड़े थे। ज़ुहैब और उसके घर वाले भी इस मकान की तरफ चल दिए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि इस घर में 3 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं और इनके वालिदैन रो पीट रहे हैं। सब गांव वाले ये मंजर देखकर बहुत खौफजदा हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि हमारे गांव में ज़रूर कोई भयानक चुड़ैल आ गई है जो ये सब कर रही है। ज़ुहैब और उसके घर वाले भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। ज़ुहैब के जहन में अभी भी गुड़िया आई हुई थी कि अचानक वो गुड़िया कहाँ गायब हो गई। पूरे गांव में कोहराम सा मचा होता है। अगली सुबह लोग दोबारा रोते पीटते ज़मींदार साहब की हवेली पहुंच जाते हैं और इन्हें इस वाक़े के मुतालिक बताते हैं। ज़मींदार साहब भी ये वाक़या सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन थानेदार साहब को फ़ोन करते हैं। थानेदार साहब अपनी टीम के साथ इसी वक्त ज़मींदार साहब की हवेली पहुंच जाता है। थानेदार जिस शख्स के घर में वारदात होती है इससे पूछता है कि क्या तुमने किसी भी ऐसी चीज़ या दरिंदे वगैरह को देखा हो या तुम्हारी किसी से गहरी दुश्मनी हो। लेकिन वो शख्स कहता है कि थानेदार साहब मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, 2 वक्त की रोटी कमाकर अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ, भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। फिर थानेदार गहरी सोच में पड़ जाता है और ज़मींदार साहब से कहता है कि मैं अपने चंद पुलिस वाले इस गांव में तैनात कर देता हूं ताकि वो इस गांव की पूरी तरह निगरानी करें। इस स्टोरी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारी दूसरी वीडियो वॉच करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।